سورہ آل عمران میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر دین نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ میں آیا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہی اللہ مالک ہے یوم الدین کا۔ دین عربی زبان میں لین دین کو کہتے ہیں، یا اس قانون کو کہتے ہیں جس کے تحت دو افراد میں یا دو گروہوں میں کوئی لین دین ہوتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، یا پھر دو افراد کے درمیان ایک مخصوص میعاد تک ہونے والے لین دین کا فائنل حساب کتاب کرنے کو بھی دین کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے اکاؤنٹیبلٹی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ جب اسلام کو ایک دین کہتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ سارے قوانین اللہ نے دے دیے ہیں جس کے تحت ایک انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین کرے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات تمام انسانوں کے تصرف میں دے دی ہے کہ آخری روز تک یہ انسان اس سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے اور ان فائدوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے، کیا زور اور زبردستی کے ساتھ سارے فائدے اپنے آپ تک محدود رکھتا ہے یا ان تمام لوگوں کو ان کا پورا حق دیتا ہے جنہوں نے یہ فائدہ اٹھانے کے اس سارے مرحلے میں شروع سے آخر تک مل کر جد و جہد کی، محنت کی اور کوشش کی۔ جب اللہ یوم الدین کہتا ہے تو عام طور پر یہاں پر لفظ یوم سے مراد ایک پورا عرصہ یا پیریڈ ہوتا ہے۔ چنانچہ یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عرصہ کہ جس میں لوگوں کی اجتماعی زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس دن اللہ کے علاوہ کسی اور کے قانون کے تحت کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کو کرنے کا بھی تصور ممکن نہیں ہوتا، اور اس سارے عرصے میں ان تمام لوگوں کا سخت حساب کتاب ہوتا ہے جنہوں نے گزرے ہوئے دنوں میں اپنی طاقت اور اقتدار کو استعمال کر کے دوسرے لوگوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا ہوتا ہے، یا ان کا کوئی حق مار کھایا ہوتا ہے، یا کسی پر ظلم کیا ہوتا ہے، کسی کی جان لی ہوتی ہے، یا کسی کو کسی بھی اور طریقے سے ناحق ضرر پہنچایا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس سارے عرصے میں کسی قسم کی سفارش اور رشوت کسی بھی صورت کام نہیں آتی۔ اور اگر یوم الدین میں لفظ یوم کو ایک دن یا ایک روز لے لیا جائے تو پھر قرآن اس لفظ کو اس دن سے موسوم کرتا ہے جب دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا کسی ایک وقت میں کسی ایک جگہ پر پچھلی گزری ساری زندگی کا مکمل لین دین کا حساب کیا جائے گا، اور جس کسی نے بھی کبھی اپنے حق سے بڑھ کر اپنے لیے کچھ رکھا ہوگا اور اس کے نتیجے میں کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کیا ہوگا تو اس حق مارنے والے سے وہ سارا حق وصول کر کے ان سب کو دیا جائے گا کہ جن کا حق مارا گیا تھا۔ یوں اس روز اس لین دین کے اور اس حساب کتاب کے نتیجے میں کچھ لوگ فائدے میں رہیں گے جو ہمیشہ ان کے ساتھ چلے گا، اور کچھ لوگ نقصان میں رہیں گے اور ہمیشہ اس نقصان کے اندر زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے مطلب قرآن میں آئی ہوئی اصطلاح یوم الدین کا۔